صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری اور سورہ یونس کا ہم کر رہے ہیں مطالعہ۔ مجرمین کی ہٹ دھرمی کا ذکر اور حق کو رد کرنے کا بیان ہمارے سامنے آیا۔ مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 102 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر انہی لوگوں جیسے واقعات کا جو ان سے پہلے گزر چکے؟ کیا چاہتے ہیں اللہ کا عذاب آ جائے؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بس تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ دو ٹوک انداز ہوتا ہے بالکل کہ بس اب معاملہ چکانے والا ہو رہا ہے اور اللہ کا فیصلہ آیا چاہتا ہے۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک، پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور اسی طرح ایمان لانے والوں کو بھی۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرمائیں۔ اللہ خود سے اپنے ذمہ کرم پر کوئی بات لے لے اور لازم کر لے، اللہ جو چاہے سو کرے۔ آخری رکوع ہے سورہ یونس کا اور زوردار انداز میں توحید کی دعوت اور شرک کی نفی کا بیان آ رہا ہے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تم دیکھو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں دنیا سے وفات دیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مؤمنین میں سے ایمان والوں میں سے رہوں۔ وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور یہ کہ اے مخاطب اپنا رخ سب سے موڑ کر دین کے لیے سیدھا رکھو۔ یہ ہم ترجمہ محتاط بھی کرتے اور کیونکہ مخاطبت عمومی بھی ہے اس لیے ہم تکلف نہیں کرتے کہ پہلے حضور کا ذکر کریں اور پھر اس کی ترجمانی کریں اور اس کی توجیہ کریں۔ یہ بہتر انداز ہے مخاطب کا انداز اختیار کرنا۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اے مخاطب اپنا رخ سب سے موڑ کر دین کے لیے سیدھا رکھو، مراد اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے مخاطب ہرگز مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے سوا اسے نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر اے مخاطب تم نے ایسا کیا تو اس صورت میں تم بے شک ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کو ہٹانے والا ہو۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تمہارا کوئی بھلا فرمانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ پہنچاتا اس کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے لوگو قد جاءکم الحق من ربکم، یقینا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق پہنچ چکا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو جس سے ہدایت پائی تو اپنے بھلے ہی کے لیے پائی۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جس نے گمراہی کا رویہ اختیار کیا تو اپنے ہی نقصان کے لیے وہ گمراہ ہوا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں، پہنچانا میرا کام ہے، منوانا میرا کام نہیں۔ واتبع ما یوحى الیک، اے نبی علیہ السلام پیروی کیجئے اس کی جو آپ پر وحی کی گئی۔ واصبر حتی یحکم اللہ، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے۔ وہو خیر الحاکمین، اور اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضور خود اللہ کے حکم کے پابند۔ 1 اور 2 مکی صورتوں میں صبر کا ذکر بار بار آتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں بہت صبر کا معاملہ تھا، وہاں تلوار اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ صبر مختلف پیرایوں میں ہے جو ہمارے سامنے اس کا ذکر بالخصوص مکی صورتوں میں آتا ہے۔ الحمدللہ سورہ یونس کا مطالعہ مکمل ہوا۔ مکی صورتوں کا سلسلہ اب مستقل جاری ہے اور آپ کو اندازہ ہو گیا، ہم نے عرض کیا تھا کہ مدنی صورتوں میں تشریح زیادہ ہوتی ہے تو پہلے ہم کوئی پونا پارہ کور کر پا رہے تھے، اللہ کی توفیق سے۔ مکی صورتوں میں تشریحات کا معاملہ کم ہوتا ہے، اب کبھی 1 پارہ، کبھی 1.25 پارہ اور کبھی اس سے بھی زائد انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم سمجھیں گے، مکمل کریں گے۔ اب اگلی سورت ہے سورہ ہود، اور اس کا انداز انباء و رسل والا،
سورۃ الاعراف میں پیغمبروں کے 6 پیغمبروں کے واقعات تھے، وہ انداز یہاں بھی آئے گا۔ اس صورت کے بارے میں ایک بات ہمیں ملتی ہے، جامع ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال مبارک سفید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر بڑھاپا آ گیا؟ فرمایا کہ ہاں ابو بکر، مجھے ہود و اخواتھا، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا مضامین ہوں گے حضور پر بڑھاپے کے اثرات، حضور فرما رہے ہیں علیہ السلام، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ سورہ ہود میں جیسے کہ عرض کیا گیا، پیغمبروں کے واقعات کا تذکرہ 30 رکوع سے انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا۔ باقی مکی صورتوں کے مضامین، توحید، رسالت، آخرت، وہ بیانات بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ہے، اس کی آیات مضبوط کی گئی، پھر ان کی تفصیل کی گئی حکمت والے، خبر رکھنے والے اللہ کی طرف سے۔ اول جو آیات آئیں مختصر صورتیں، مختصر آیات، وہ قرآن پاک کے آخر میں ہیں، وہ پروفاؤنڈ آیات ہیں، مضبوط آیات ہیں، اور بعد میں ان کی تفصیلات آتی چلی گئیں بعد کی صورتوں میں۔ تو اول جیسے کہتے ہیں نا، ایک بیج ہوتا ہے، اسی سے پودا نکلتا ہے، درخت بنتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اول جو آیات آئی ہیں بہت محکم ہیں اور بہت ہی پروفاؤنڈ ہیں، البتہ بعد میں ان کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ اس قرآن پاک کی آیات اور اس قرآن پاک کا پیغام کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں اس اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا رسول ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ استغفار کرو اپنے رب کے حضور، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یہ دو باتیں اس صورت میں اور بھی پیغمبروں کی گفتگو میں ہمارے سامنے آئیں گی، استغفار اور توبہ۔ استغفار کیا ہے؟ ماضی کے معاملات اور گناہوں پر بخشش مانگنا۔ توبہ کیا ہے؟ آئندہ کا ارادہ گناہوں کو چھوڑنے کا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہاں بھی دیکھ استغفار اور توبہ، اپنے رب سے بخشش مانگو، استغفار کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ سچی توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جانا۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ اللہ تمہیں فائدہ عطا فرمائے گا عمدہ سامان کے ذریعے ایک مقررہ وقت تک کے لیے، دنیا ہمیشہ کے لیے عارضی ہے۔ ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں پکار لگتی ہے، حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر رات میں اللہ بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے ماہ رمضان میں، اور حضور نے فرمایا نیکی کی طرف پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے، نیکی کے شوقین آگے بڑھ، نیکی کر لے، اور اے بدی کے شوقین رک جا اور باز آ جا۔ اللہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھائے۔ بار بار یہ موضوع قرآن پاک میں کم از کم 10 مرتبہ آیا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا البقرہ آیت 148، فاستبقوا الخیرات، خیرات، بھلائی، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کمپٹیشن کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فضل فضلا، اللہ ہر زیادہ نیکی کرنے والوں کو زیادہ اجر عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اس اللہ سے چھپا لیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ ہے، اس کو ترجمہ بھی آپ نے سنا ہوگا، تھوڑا سا مشکل محسوس ہوا ہوگا، اسی لیے علماء نے لکھا مشکلات القرآن۔ قرآن پاک کے کچھ مقامات جہاں ترجمے میں بھی تھوڑی مشکل پیش آتی ہے اور تشریح کرنے میں بھی دقت پیش آتی ہے، ایسے مقامات کو مشکلات القرآن کہتے ہیں۔ یہاں دو آراء ہیں، ایک بعض صحابہ بہت زیادہ حیا کا اہتمام کرتے تھے، سبحان اللہ، حتیٰ کہ رفع حاجت کے موقع پر بھی بہت زیادہ بتایا جاتا ہے کہ احتیاط کا معاملہ کرتے تھے، تو سمجھایا جا رہا ہے اللہ سے کیا چھپو گے بھائی تم، بہت زیادہ اتنا معاملہ نہ۔ ایک تو یہ رائے، البتہ جو دعوت اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیان ہو رہی اور پیچھے منکرین کے انکار کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے، اس کے تناظر میں کیا ہے؟
جب پیغمبر دعوت پیش کرتے تو لوگ منہ پھیر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو منہ پہ ڈال لیا کرتے تھے، اپنے سینے کو موڑ لیا کرتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے تم یہ سینے موڑ رہے ہو، یہ تم دعوت کو رد کر رہے ہو، اللہ کے علم میں ہے یہ سب کچھ، اور یہ رد کرنے والے پھر اللہ کی پکڑ میں بھی مبتلا ہوں گے. یہ دو آراء بیان کی گئیں. آگے ہم کہیں گے واللہ اعلم بالصواب، صحیح تر بات کس کے علم ہے؟ اللہ کے علم میں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے. اگلے پارے کا آغاز ہے قرآن پاک کے 12ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں. رزق کے حوالے سے بڑی پیاری بات آ رہی. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. کوئی زمین چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. سبحان اللہ، خالق وہ ہے، رازق بھی وہ ہے. زمین پہلے بنا کر اللہ نے سجائی ہے، پھر بندے زمین پر بھیجے گئے. بچہ ماں کے بطن سے باہر بعد میں آتا ہے، ماں کے وجود میں بچے کی اولین غذا کا اہتمام اللہ پہلے فرماتا ہے. اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. رازق اللہ ہے، کوئی سیٹھ صاحب رازق نہیں ہے، کوئی ادارے کا سربراہ رازق نہیں ہے، کوئی حکمراں رازق نہیں ہے. رازق کون؟ اللہ. تو رزق کے چکر میں رازق کو نہیں بھولنا چاہیے، رازق سے لو لگانی چاہیے، اس سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی اور اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی. یہ ایک ترجمانی ہے. دنیا عارضی ہے، جانتا ہے اللہ. آخرت دائمی، اللہ جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، سب کچھ روشن کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں ہے. یہ میں نے ایک ترجمانی کی ہے، ورنہ ترجمانی اور تشریح اور بھی کی گئی. ماں کے بطن میں عارضی، دنیا میں آیا تو زیادہ وقت کے لیے، لیکن دنیا میں ہے تو عارضی، آخرت میں زیادہ وقت کے لیے رہے گا. یہ مختلف اعتبارات سے ترجمانی کی گئی. کل فی کتاب مبین، سب کچھ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان و زمین کو 6 ایام میں. اصل کیفیت 6 دنوں کی اللہ کے علم میں. اور اس کا عرش پانی پر تھا. سبحان اللہ، اللہ کا عرش متشابہات میں سے، اللہ کی کرسی متشابہات میں سے. ہمارا ایمان ہے جیسے کہ یہ سب کچھ ہے، مگر اس کی کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے کی بات ہے. اللہ کا عرش پانی پر تھا اور اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھی. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. ہاں، بندے جو عمل کرتے ہیں اسی کے مطابق ان کے نتائج کا معاملہ ہوگا. عمل کے اعتبار سے اہم بات کیا آئی؟ لیبلوکم، اللہ تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. نوٹ کیجئے گا، زیادہ عمل کرنے والا نہیں، بہترین عمل کرنے والا. زیادہ عمل تو ایسا بھی کہ دکھاوے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ تو قابل قبول نہیں ہوگا. تو عمل میں اخلاص کا ہونا، ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا، للہیت کا ہونا، اچھے انداز سے حسن احسان. یاد آیا وہ حسن عبادت، یہ ہے احسن جو اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کر رہا ہے. کثرت اعمال نہیں، احسن اعمال کا تقاضا ہے. سبحان اللہ. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر آپ کہیں کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو وہ لوگ ضرور کہیں گے کہ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے. آخرت کے منکرین کا ذکر ہے. وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، اور اگر ہم ان سے عذاب روک رکھیں ایک مدت معین تک کے لیے تو ضرور وہ کہیں گے کیا شے ہے جو اسے روک رہی ہے، کیوں نہیں آ جاتا عذاب. فرمایا الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، آگاہ ہو جاؤ جس دن ان پر عذاب آئے گا ان سے ٹالا نہ جائے گا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں گھیر لے گا وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. عذاب اپنے وقت پر ہی آئے گا. یہ موضوع بھی بار بار آتا رہا ہے. انسانوں کی ناشکری کا تذکرہ آ رہا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں پھر اس سے وہ نعمت لے لیں، چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو بے شک وہ مایوس ناشکرا ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور اگر ہم اسے سختی کے بعد آرام کا مزہ چکھائیں جو سختی اس سے پہلے پہنچی تھی تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے میری برائیاں جاتی نہیں. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ اترانے والا شیخی خور ہے، یعنی اپنی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے. مراد ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس میں ایمان نہیں، یا ایمان کی کمزوری کا پہلو ہوگا. آخرت جس کے سامنے نہ ہو، ذرا مشکل آئے گی چیخے گا چلائے گا،
ذرا مال ملے گا اترانا شروع کر دے گا. یہ ہے ایسے شخص کا کردار جو ایمان والا نہ ہو یا ایمان کی کمزوری کے اندر وہ مبتلا ہو. ایمان والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے وہ کہ جنہوں نے صبر کیا اور انہوں نے نیک اعمال کیے. ایمان والوں کا یہ طرز عمل تھڑدلا پن، بڑا پیارا جملہ اردو کا ہے، لفظ ہے، تھڑدلا پن ان میں نہیں ہوتا. ایک باوقار رویہ سامنے آتا ہے، حدیث کا حاصل ہے، بخاری شریف مسلم شریف میں ہے. مومن کا معاملہ بڑا عمدہ ہے، نعمت ملے شکر کرے گا، اترائے گا نہیں. مصیبت آئے گی صبر کرے گا، چیخے گا نہیں. دونوں صورتوں میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ مومن کی سوا کسی کو کیفیت نہیں ملتی. اللہ یہ باوقار رویہ نعمتوں پر شکر اور مصائب میں صبر کا عطا فرمائے. اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش یعنی مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے. اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل رکھے. فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک وضائق به صدرک ان یقول لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک. تو اے نبی علیہ السلام، کیا آپ اس کا ایک حصہ چھوڑ دیں گے جو آپ پر وحی کیا گیا، اور اس سے آپ کا دل تنگ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ان پر کیوں نہیں اترا کوئی خزانہ یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، ان کے مطالبے پر آپ کیا حق کو چھوڑ دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور سے مخاطبت کر کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے. اور دوسری بات، یہ تقاضے کرتے تھے خزانہ ان کے ساتھ نازل ہوتا، کوئی فرشتے ان کے ساتھ آ جاتے. یہ ہم پڑھیں گے سورۃ الفرقان میں بھی انشاءاللہ 19ویں پارے میں طرح طرح کے مطالبات ان مشرکین نے رکھے تھے. فرمایا انما انت نذیر، بے شک آپ تو عذاب سے ڈرانے والے رسول ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے. ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے؟ معاذ اللہ. قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام کہ تم بھی اس جیسی 10 صورتیں خود بنا کر لے آؤ، اور جس کو تم مدد کے لیے بلا سکو بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. یہ 10 صورتوں والی بات. اور سورہ یونس کی آیت 38 میں اور چیلنج کو آسان کیا گیا، ایک ہی صورت کا تقاضا مگر پورا نہ کر سکے چیلنج. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. پھر اگر وہ اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو جان لیجئے، تو جان لو اے لوگوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، اور بے شک اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اسلام قبول کرتے ہو کہ نہیں؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، ہم ان کے لیے ان کے عمل کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دے دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ رب العالمین، اللہ فرعون کو دیتا رہا، نمرود کی طرح تم بننا چاہو دنیا پرست تمہیں بھی دے دے گا، کوئی کمی نہیں. لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اکارت گیا یعنی ضائع ہو گیا جو انہوں نے دنیا میں عمل کیا، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہ سب نابود ہو گیا. تم طے کرو تمہیں دنیا چاہیے، لے لو دنیا. اللہ اکبر. تو کافروں کی دنیاوی ترقی کو دیکھ کے زیادہ ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کو بڑی رال ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے، تو بن جائے کوئی کافر. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دیا، نمرود کو اللہ نے دیا، شداد کو دیا، ابو جہل کو دیا، ابو لہب کو دیا، کوئی اور کافر بنے گا؟ دے دے گا اللہ. آخرت میں کیا ہے؟ آگ کے سوا کچھ نہیں. ہاں دنیا میں حسنہ مانگنی ہے اللہ سے، آخرت میں بھی حسنہ مانگنی، مگر کافروں کی ترقی کو دیکھ کے رال ٹپکتی ہے ہماری. اس کو کوشچن کرنا چاہیے اپنے آپ سے ہمیں. اللہ اکبر. اور اللہ کہتا ہے طے کرو دنیا چاہیے دنیا دے دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. سیدھی سی بات. فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ کہ جو وہ مومن جو اپنے رب کے کھلے راستے پر ہو. یہ جو پچھلا طرز عمل آیا آخرت میں ناکام ہونے والوں کا، کیا وہ اور وہ مومن جو اپنے رب کے کھلے راستے پر ہو برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. مزید فرمایا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّن، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ بھی ہو. گواہ سے مراد خود قرآن حکیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حق لے کر آئے ہیں. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت تھی. تورات میں اللہ نے شریعت دی، احکامات دیے، وہ رہنمائی کرنے والی کتاب تھی، بعد میں تبدیلی ہو گئی. تو وہ انکار کرنے والے اور یہ ایمان رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور گروہوں میں سے جو اس کا منکر ہوگا تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. یہود نصارہ اگر انکار کریں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم. فلا تک فی مریۃ من، پس آپ
پس اے مخاطب تم اس کے تعلق سے اس حوالے سے شک میں مبتلا نہ ہونا، انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، بے شک اے مخاطب وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے۔ غلط بات اللہ کی طرف منسوب کرنا، جیسے مشرکین مکہ مختلف باتوں کو اللہ نے اس کا حکم دیا، برہنہ طواف کرتے تھے، حلال حرام کے فیصلے خود کر کے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، معاذ اللہ۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور کہیں گے گواہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ گواہ کون ہوں گے؟ انبیاء ہوں گے، گواہ کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے، گواہ کون ہوں گے؟ کتاب اور اعمال نامہ، گواہ کون؟ یہ کرامن کاتبین کا لکھا ہوا، گواہ کون ہوں گے؟ انسان کے وجود کے 6 اعضاء بھی گواہی دیں گے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اور اللہ کی لعنت سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کون ہے ظالم جن پر لعنت ہوگی؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ ٹیڑھ تلاش کرنا، شبہات پیدا کرنا، لوگوں کو حق سے روکنے کی کوششیں کرنا۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، یہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں اور ان کے لیے نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی حمایتی۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے دگنا عذاب ہے۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہ وہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھنے کی، حق سننے کو تیار نہیں تھے، باقی بہت سنتے تھے جی، حق دیکھنے کو تیار، باقی بہت کچھ دیکھتے تھے جی۔ اس میں بڑا اشارہ ہے، کیا کچھ دیکھا جا رہا ہے؟ حق دیکھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کیا کچھ سنا جا رہا ہے؟ حق سنا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کہاں کہاں ٹائم لگ رہا ہے؟ حق کے لیے ٹائم لگ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ہم اپنے آپ سے بھی سوال کریں۔ ان کافروں کا بیان، ان نافرمانوں کا بیان، اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کوئی شک نہیں کہ وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کی، یہ بہت اہم صفت آ رہی عاجزی، پڑھنا بار بار ایمان اور اعمال صالح، ایمان اور نیک عمل کا ذکر آتا ہے۔ تیسری بات یہاں آئی وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے رب کے حضور عاجزی اختیار کی۔ تکبر نہ آ جائے عبادتوں کے اوپر، میں نیکی کرتا ہوں بڑے تکبر آ جائے، میں نے راہ خلا میں خرچ کیا تکبر آ جائے، علم کا تکبر آ جائے، عبادت کا تکبر آ جائے، منصب کا تکبر، استغفر اللہ، عاجزی ان کے ساری۔ اور اللہ کی قسم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر عاجزی محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہم دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عاجزی اختیار کرنا بہت ضروری۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دو فریقوں کی مثال ایسے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے برابر ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جواب اندر سے آئے گا نا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں۔ اسی طرح ایک اندھا ہے اور بہرا ہے اور دوسرا سنتا اور دیکھتا ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اندر سے جواب کیا آئے گا؟ نہیں۔ اسی طرح ایک ایمان والا ہے، ایک کافر ہے، برابر ہو سکتے نہیں۔ ایک حق کو قبول کرنے والا، ایک انکار کرنے والا برابر ہو سکتے نہیں۔ ایک اللہ کو ماننے والا اور ایک اللہ کی نہ ماننے والا برابر ہو سکتے نہیں۔ ایک نمازی اور ایک بے نمازی گنتے جائیے نا، برابر ہو سکتے کہ نہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اگلے سلسلے کے اندر اب دیکھیں گے ہم پیغمبروں کے واقعات کا سلسلہ، جو ترتیب تھی سورہ اعراف میں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، وہی ترتیب یہاں آئے گی۔ البتہ یہاں تفصیل سے قدرے 2 رکوع میں تفصیل سے نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ بے شک انہوں نے فرمایا اے لوگوں میں تمہارے لیے ڈرانے والا، واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، تو ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا وہ بولے ہم تو نہیں دیکھتے مگر تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی۔
اب میں نے عرض کیا تھا یہ واقعات بار بار آتے ہیں، ہر مرتبہ نئی باتیں آئیں گی، یہاں زیادہ نئی باتیں آ رہی ہیں۔ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سورہ یونس میں مختصر تھا اور سورہ اعراف میں بھی مختصر تھا، یہاں مکالمہ آ رہا ہے قوم کے ساتھ۔ کیا کہہ رہے لوگ؟ ہم تو تمہیں اپنے جیسے ایک آدمی دیکھتے ہیں، الا بشرا مثلنا، ہمارے جیسا ایک انسان، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہو ان کے سوا کہ جو ہم میں سے حقیر لوگ ہیں، وہ بھی بے سوچے سمجھے انہوں نے تمہاری بات مانی۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبین، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ ہر دور میں ہوا، مالدار قسم کے کافر، مالدار قسم کے ظالم، مالدار قسم کے جابر، مالی اعتبار سے کمزور ایمان والوں کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس قوم کے کافر سرداروں نے بھی اس قوم کے ایمان والے جو کہ مالی اعتبار سے کمزور تھے مذاق اڑایا۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، کوئی تفسیر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کس طرح دین والوں کا، دین پر عمل کرنے والوں کا، ہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی، علماء سو کی بات نہیں کر رہا، علماء حق کی بات کر رہا ہوں، باعمل مسلمانوں کی بات کرو، کس طرح ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کیونکہ وہ مالی طور پر کبھی کبھی کمزور دکھائی دیتے، تو بڑے آرام سے مالدار قسم کے لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑا دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم نے تو نہیں دیکھا کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہو سوائے وہ کہ جو ہم میں سے بڑے حقیر قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی بے سوچے سمجھے اے نوح تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ گراوٹ ہے ان سرداروں کی جو معاذ اللہ مالی اعتبار سے کمزور ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ واقعات کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہدایت کا سامان لیے ہوئے واقعات ہیں۔ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں گے یہ تصویریں ہمیں بھی ہمارے معاشرے کی نظر آئیں گی۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبین، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت کی بات بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہ ہے قوم کی ہٹ دھرمی اور یہ قوم کا اسٹینڈ ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار اور سچی توبہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔